آپ کو خبر ہے آپ کو اس بات کے بارے میں کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے اور انسان کب ناراض ہوتا ہے؟ اللہ ہمارا ناراض تب ہوتا ہے جب اللہ سے مانگنا ہم بند کر دیتے ہیں، جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تب ناراض ہوتا ہے۔ اور بندے کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب بندوں سے مانگا جائے، جب بندوں سے اپنی خواہش پوری کرنے کی ہم امید بناتے ہیں تو وہ امید ختم کر دیتے ہیں۔ ہم ان سے مانگتے ہیں، وہ منہ بناتے ہیں، ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہماری خواہش ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کچھ دے دیں تو ان کا احسان ہو جاتا ہے، وقت آنے پر جتا بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں، اور وقت آنے پر جو دیتے ہیں وہ واپس بھی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اگر دے دے تو مانگتا نہیں ہے، اگر ہماری خواہشوں کی سن لے تو پوری بھی کر دیتا ہے، ان کو ختم نہیں کرتا ہے، اور دینے کے بعد لوگوں کو جتاتا بھی نہیں، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور ہمیں ذلیل بھی نہیں کرتا ہے۔ دنیا والے لوگ ذلیل کرتے ہیں، لوگ اگر ان سے مانگا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اگر اللہ سے مانگا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، اللہ سے نہیں مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور لوگوں سے نہیں مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم اپنے اللہ کو بھلا کر دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، لوگوں سے زیادہ امید بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہر چیز تمہیں عطا کرے گا، کیونکہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو کسی سے لے کر نہیں دیتا، کسی سے مانگ کر نہیں دیتا، وہ اپنی ترتیبیں بنا کر نہیں دیتا۔ جیسے انسان، میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے 1,00,000 روپے مانگتا ہے، کچھ پیسے مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو پہلے وہ ترتیب بناتا ہے، پہلے وہ اس چیز کی ترتیب بناتا ہے، پھر جا کر اس کو دیتا ہے، یعنی پورا حساب کتاب تیار کرتا ہے کہ مجھے کہاں پیسے چاہییں گے، کہاں نہیں چاہییں گے، کس سے لیے جامیں، کس کو دیے جامیں، اور ایک پوری بڑی لسٹ تیار کر لیتا ہے کہ مجھے ایسے یہ کرنا ہے، ایسے وہ کرنا ہے۔ انسان کی ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک، اللہ کے پاس خزانے، اور اتنے خزانے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کر دے، ساری دنیا کو، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی آئے گی جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈالو اور اسے باہر نکالو، جو سوئی کی نوک پر پانی ہوگا، بس اتنی کمی آئے گی اللہ کے خزانوں میں، جیسے سمندر ہے ایسے۔ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالی، جو نوک پر پانی ہے، سمندر میں کمی آئی، کتنی کمی آئی؟ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آئی، اور اتنی بھی کمی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اتنی بھی کمی، یہ اللہ کے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو میرے بھائیوں؟ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی طلب کرو اللہ سے کرو، جب بھی امید بناؤ اللہ سے بناؤ، کیونکہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ لوگ ناکام ہو سکتے ہیں تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے میں، رب ناکام نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ایک حد ہوتی ہے کہ وہ یہاں تک صرف تمہارا کام بنا سکتے ہیں، یہاں سے اوپر نہیں بنا سکتے، لیکن میرا رب، ہمارا اللہ، ہر وہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے جہاں ساری مخلوق ہاتھ کھڑے کر دے، جہاں ساری مخلوق پیچھے ہٹ جائے، اس کو اللہ کرتا ہے۔ تمام چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے، لیکن اے انسان، تو کیوں سوچتا ہے کہ تو محتاج نہیں ہے؟ تو کیوں غافل ہوتا ہے اپنے رب سے؟ اگر تو محتاج نہیں سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اگر تو غافل نہیں ہوتا ہے اپنے رب سے، تو پھر اپنے رب کی طرف کیوں نہیں آتا ہے؟ اس سے کیوں نہیں مانگتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف اللہ ہی سے اپنی امید بنانی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں سے اپنی امید نہ بناؤ، لوگ تمہاری خواہشات پوری نہیں کریں گے، لوگ تمہیں کامیاب نہیں کریں گے، لوگ تمہیں دونوں جہان میں سکسیسفل نہیں کریں گے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دونوں جہان میں تمہیں کامیاب کرا سکتا ہے، اور کوئی نہیں جو تمہیں کامیاب کرا سکے، صرف اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے، کیوں نہ اللہ کی طرف آ جائے، کیوں پھر سب کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں؟ سوچو، ہم اللہ کو بھلا کر کیوں غیروں کی طرف دوڑتے ہیں اللہ کی؟
بتاؤ جو اللہ کے غیر ہیں ان غیروں کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ اللہ کی طرف دوڑیں. رب سے مانگیں گے تو سب سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یاد رکھنا جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو بندوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بندوں کی ہمیں طلب نہیں ہوگی. میرے بھائیو اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف آمیں، اپنے اعمال بنامیں، اللہ کو راضی کریں. ایک ہوشیار سمجھدار انسان بنے. سمجھدار ہم کیا بے وقوفی کرتے کہ اتنا کچھ سمجھ رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھو والی زندگی گزارتے ہیں. کیا بے وقوف والی زندگی گزارتے ہیں. ہم سوچو تو صحیح.